السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سالہ نبوت کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ عدنان سے 21ویں پشت میں جا ملتے ہیں۔ عدنان 40ویں پشت میں جناب اسماعیل علیہ السلام کا نامور فرزند تھا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام جناب ابراہیم خلیل الرحمن کے بڑے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیر کے دن 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ابھی والدہ کے بطن میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب 6 سال کی عمر ہوئی تب والدہ نے بھی انتقال کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ کا نام آمینہ ہے۔ ان کا نسب 3 پشت اوپر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال سے جا ملتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 ماہ اور 10 دن کے ہوئے تو دادا وفات پا گئے۔ ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں وہ سرپرست متعین ہوئے۔ 13ویں سال میں شام کے سفر کو چچا کے ساتھ گئے تھے مگر راہ میں ہی واپس آ گئے۔ جوان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ تجارت کرتے رہے۔ 25 سال کی عمر پوری ہونے پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت یا لوگوں کی بھلائی میں پورا کرتے رہے۔ 35 سال کی عمر تھی جب قریش میں کعبہ کی عمارت پر جھگڑا ہو گیا۔ سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امانت والا جان کر منصف بنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ کی وحی ہوئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے تجارت کے دوست تھے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام بھی تھے، یہ تمام فوراً مسلمان ہو گئے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت سے عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمان ہوئے۔ ابو عبیدہ، ابو سلمہ، ارقم، عثمان بن مظعون اور عبداللہ بن مسعود، عبیدہ بن الحارث، سعید بن زید، یاسر، عمار، بلال رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بعد مسلمان ہوئے۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بعد ام الفضل سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی مسلمان ہوئیں۔ پھر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں وہ مسلمان ہوئیں۔ 3 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے لوگوں کو اسلام سکھلاتے رہے، پھر کھلم کھلا سکھلانے لگے۔ جہاں کوئی کھڑا بیٹھا مل جاتا یا مجمع نظر آتا وہیں جا کر ہدایت فرماتے۔ مکہ والے اب مسلمانوں کو ستانے لگے۔ ان کو یہ رنج تھا کہ جو کوئی مسلمان ہو جاتا ہے وہ بت پوجنا چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان 2 برس تک بہت تکلیفیں سہتے رہے، پھر انہوں نے تنگ آ کر مکہ سے چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔
رجب 5 نبوت میں سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر بار چھوڑ کر اپنی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں ان کو ساتھ لے کر حبش کو روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام پیغمبر کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی ہے۔ ان کو سمندر تک 5 عورتیں اور 12 مرد اور جا ملے۔ ان کے پیچھے بہت مسلمان حبش گئے، ان میں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ سن 6 نبوت کو حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان سے 3 دن بعد سیدنا عمر فاروق بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ مسلمان اس وقت تک چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اب کعبہ میں جا کر نمازیں پڑھنے لگے۔ سن 7 نبوت کو قریش نے آپس میں ایک عہد نامہ لکھا کہ کوئی شخص مسلمانوں کے ساتھ لین دین اور رشتہ ناتا نہ کرے، اور ہاشمی قبیلے کے ساتھ بھی لین دین رشتہ ناتا بند کر دے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اس ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہاشمی قبیلے کے سب لوگ ایک پہاڑی کی کوہ شعب ابی طالب میں بند رہے۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی دشمن اندر نہ جانے دیتے۔ بچے جب بھوک کے مارے روتے تو ان کے رونے کی آواز شہر تک سنائی دیتی۔ کوئی شخص ترس کھاتا تو تھوڑا بہت اناج چھپ چھپا کر رات کو پہنچا دیتا تھا۔ ان سب سختیوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک نام اور سچے دین کو برابر پھیلاتے رہے۔ سن 10 نبوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہاڑ پر اسلام کا وعظ فرمانے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کے لیے کھڑے ہوتے تو لوگ پتھر مارا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہو میں تر بتر ہو جاتے، لہو بہہ بہہ کر جوتوں میں جم جاتا اور پاؤں سے جوتا اتارنا تک مشکل ہو جاتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چوٹیں لگیں کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ زید بن حارثہ جو ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بستی سے باہر لے گئے۔ منہ پر پانی چھڑکنے سے ہوش پایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے اور یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولادیں ضرور مسلمان ہوں گی۔ سن 11 نبوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستوں گزرگاہوں پر جایا کرتے اور آتے جاتے کو وعظ سناتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کو آ رہے تھے، رات پڑ چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف سے کچھ لوگوں کی بات چیت کی آواز سنائی دی۔ آپ ادھر گئے، وہاں مدینہ کے 6 آدمی آئے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعظ فرمایا، اسلام سمجھایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ سن 12 نبوت 27 رجب کو 51 سال 5 ماہ کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ مسلمانوں پر نمازیں فرض کی گئیں اور اس سے پہلے صرف 2 نمازیں ہی فرض تھیں، فجر اور عصر ہی پڑھی جاتی تھیں۔ اب موسم حج میں 18 آدمی مدینے سے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام سکھائیں۔ اس پاک زمین میں اسلام کو خوب ترقی ہوئی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کے وعظ سے بنو نجار اور بنو اشہل کے قبیلے اور دوسرے قبائل کے بہت سے لوگ ایک ہی سال کے اندر مسلمان ہو گئے۔ سن 13 نبوت میں 2 عورتیں اور 73 مرد مدینہ سے آئے۔ انہوں نے بیعت اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مدینہ آ جائیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم اسلام پر پکے رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نصرت کیا کریں گے۔ جب مکہ کے دشمنوں نے سنا کہ اسلام مکہ سے باہر بھی پھیل رہا ہے تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذلک قتل کر دیں گے۔ ایک رات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھیرے میں سے صاف نکل گئے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر 3 دن غار ثور کے اندر رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہی تھے۔ پیر کے دن یکم ربیع الاول یکم ہجری کو غار سے نکلے۔ 2 اونٹ سفر کے لیے موجود تھے، ایک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر سوار تھے، دوسرے اونٹ پر عامر بن فہیرہ صدیق اکبر کے غلام اور راستے کا ایک واقف شخص سوار تھا۔ جب دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا سنا تو انہوں نے اس شخص کے لیے بڑے بڑے انعام مقرر کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ کر لائے گا۔ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ پیچھے لگ گئے، مگر صرف 2 ہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ان میں سے ایک سراقہ بن مالک تھے جو اپنے قصور کی معافی مانگ کر واپس آ گئے۔ دوسرے شخص بریرہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے ساتھ 70 سوار بھی تھے۔ یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی اور کلام پاک سنتے ہی مسلمان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے کو چل دیے۔ یکم ہجری یا سن 14 نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ دیواریں کچی اینٹوں اور چھت کھجور کے پٹھوں سے بنائی گئی۔ ظہر، عصر، عشاء کی نماز میں اب تک 2 رکعت فرض تھیں، یہاں پہنچ کر 4 رکعت فرض ہو گئیں۔ مدینہ کے یہودیوں اور آس پاس کے رہنے والے قبائل سے امن اور دوستی کے عہد نامے ہوئے۔ جو مسلمان مکہ سے مہاجر بن کر آئے تھے ان کا مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں انصار کے ساتھ بھائی چارہ مواخات قائم کیا گیا۔ یہ دین کے بھائی سگے بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، یہ اپنی جائیدادیں برابر بانٹ لیتے تھے۔ سن 2 ہجری میں نماز کے لیے اذان دینے کا حکم آ گیا۔ اللہ کے حکم سے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم بھی سن 2 ہجری میں ہی آیا۔ اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ ماہ رمضان کے روزے بھی سن 2 ہجری میں ہی فرض کیے گئے۔ سن 3 ہجری میں زکوٰۃ فرض کی گئی، جبکہ سن 4 ہجری میں مسلمانوں پر شراب کا پینا حرام قرار دے دیا گیا اور سن 5 ہجری میں پردے کا حکم آ گیا۔ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ آئے۔ جب مکہ سے 7 کوس پر تھے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، مگر یہاں پر ٹھہرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قریش کے ساتھ ان باتوں پر عہد کر لیا گیا۔ نمبر 1، 10 برس تک صلح رہے، آپس میں آنا جانا لین دین جاری رہے، جو قبیلہ چاہے مسلمانوں سے مل جائے اور جو چاہے قریش سے ملا رہے۔ دوسری شرط اس میں یہ تھی کہ مسلمان اگلے سال آ کر کعبہ میں نماز پڑھ سکیں گے، جبکہ تیسری شرط اگر قریش کا کوئی شخص مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے تو اسے قریش کے پاس واپس بھیج دیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص مسلمان اسلام چھوڑ کر قریش سے جا ملے تو وہ واپس نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر مسلمان گھبرا اٹھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر
اسے بھی منظور فرما لیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کبھی بھی اپنے عہد کی پاسداری نہیں کریں گے۔ قریش کا خیال تھا کہ اس شرط سے ڈر کر آئندہ کوئی شخص مسلمان نہ ہوگا، لیکن ابھی عہد نامہ لکھا جا ہی رہا تھا کہ سہیل جو مکہ والوں کی طرف سے عہد کرنے آیا تھا، اس کا بیٹا ابو نصر وہاں پہنچ گیا۔ یہ مسلمان ہو گیا تھا جسے قوم نے قید کر کے رکھا تھا، اب موقع پا کر بھاگ آیا اور لوہے کی زنجیریں اب بھی اس کے پاؤں میں تھیں۔ سہیل نے کہا کہ عہد کے مطابق اسے واپس کر دو۔ مسلمانوں نے کہا کہ ابھی عہد نامے پر دستخط نہیں ہوئے، اس لیے اس کی شرط پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ سہیل نے بگڑ کر کہا تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو نصر کو ان کے حوالے کر دیا، انہوں نے پھر اس کو دوبارہ قید میں ڈال دیا۔ ابو نصر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیل میں ہی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور اس طرح 300 آدمی 1 سال کے اندر مکہ میں ہی مسلمان ہو گئے۔ ہر شخص جسے تھوڑی بہت سمجھ ہے اس بات سے جان سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اسلام کی خوبی کس طرح دلوں کو اپنا بنا رہی تھی کہ عزیزوں پیاروں کی جدائی، وطن کی دوری، تکلیفوں اور قید کا ڈر بھی مسلمانوں کو مسلمان رہنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے مشہور بادشاہوں کے پاس سفیر بھیجے، ان کو اسلام لانے کی ہدایت فرمائی، جن کی تفصیل یہ ہے۔ حبش کا بادشاہ اصحمہ نجاشی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بحرین کا بادشاہ منظر تھا، یہ مسلمان ہوا اور اس کی بہت سی رعایا بھی مسلمان ہو گئی۔ عمان کا بادشاہ جعفر تھا، وہ اور اس کا بھائی دونوں مسلمان ہو گئے۔ خسرو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراسلہ چاک کر دیا اور یمن کے حاکم کو لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے بیچ دے۔ حاکم کا نام بازان تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کیے اور مسلمان ہو گیا، اور یمن کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسکندریہ کا بادشاہ مقوقش تھا، یہ مسلمان نہ ہوا، لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیمتی تحائف بھیجے۔ ملک شام کا حاکم حارث تھا، جو مسلمان نہ ہوا۔ ملک یمامہ کا حاکم حوزہ تھا، وہ بھی اسلام نہ لایا۔ روم کا قیصر ہرقل تھا، اس نے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کیے، پھر اپنے درباریوں سے کہا کہ مسلمان ہو جانا چاہیے، لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ سردار لوگ نہیں مانتے اور سارا دربار بگڑ جانے کو تیار ہے تو ڈر گیا کہ میرا تخت بھی نہ جاتا رہے، اس لیے یہ مسلمان نہ ہوا۔ سمامہ والی نجد سن 7 ہجری میں مسلمان ہوا۔ جبلہ شاہ غسان یہ بھی 7 ہجری میں مسلمان ہوا۔ فروہ بن عمر خزائی جو قیصر کی طرف سے ملک شام کا گورنر تھا، 7 ہجری میں مسلمان ہوا۔ جب قیصر نے سنا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے فروہ کو بلایا اور حکم دیا کہ اسلام چھوڑ دے۔ اس نے نہ مانا، قیصر نے اسے قید کر لیا، لیکن وہ جب اس پر بھی پکا رہا تو اسے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ وہ پھانسی پر چڑھتا ہوا بھی شکر ادا کرتا رہا اور اسلام پر شہادت پا لی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن ابو طلحہ، عمر بن عاص مکہ کے مشہور سردار تھے، یہ خود مدینہ پہنچے اور سن 8 ہجری میں مسلمان ہو گئے۔ مشہور دشمن اسلام ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بڑا بہادر اور نامی سردار تھا، یہ بھی سن 8 ہجری میں مسلمان ہوا۔ عدی اپنے علاقے کا رئیس تھا، یہ مشہور سخی حاتم طائی کا بیٹا تھا اور بہت بہادر انسان تھا، یہ سن 9 ہجری میں مسلمان ہوا۔ ذوالقلع یہ طائف اور کچھ حصہ یمن اور قبائل حمیر کا بادشاہ تھا، یہ اپنے آپ کو رب کہلایا کرتا تھا اور خود کو سجدے بھی کروایا کرتا تھا۔ جب یہ مسلمان ہوا تو تمام سلطنت چھوڑ کر غریبانہ زندگی گزارنے لگا، سادہ زندگی اختیار کرنے لگا اور سن 9 ہجری میں مسلمان ہوا۔ سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔
مکہ جہاں سے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، جہاں کسی غریب مسلمان کا زندہ رہنا مشکل تھا، جہاں اسلام کی بات کرنا بھی آسان نہ تھا، وہ مکہ اسی سال فتح ہو گیا۔ کعبہ جہاں 360 بت رکھے تھے وہ بتوں سے پاک ہو گیا، اور جس کام کے لیے مسجد 4000 سال سے بنائی گئی تھی، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، تو اب وہ عبادت ہونے لگی۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاج کے قافلے کا امیر بنایا، اور کئی سو مسلمانوں نے اس سال حج ادا کیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعلان کیا کہ اب آئندہ کوئی مشرک خانہ کعبہ کے اندر داخل نہ ہو سکے گا، کوئی عورت یا مرد ننگا ہو کر کعبے کا طواف نہ کر سکے گا، اور جن لوگوں نے عہد شکنی کی ہے ان کے ساتھ کوئی عہد باقی نہ سمجھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں رہائش اختیار کر چکے تو دشمنوں نے فوجیں اکٹھی کی اور کئی دفعہ مسلمانوں پر چڑھ چڑھ کر گئے تھے۔ 4 برس تک مسلمانوں نے صبر کیا تھا، پھر انہوں نے بھی کئی دفعہ آگے بڑھ کر دشمن کے حملے کی فوجوں کو تتر بتر کر دیا تھا۔ یہ جھگڑے 2 ہجری سے شروع ہو کر 9 ہجری تک 7 سال تک رہے۔ مشہور غزوات یہ ہیں: غزوہ بدر جو 2 ہجری میں ہوا، غزوہ احد جو 3 ہجری میں ہوا، غزوہ خندق جو 5 ہجری میں ہوا، غزوہ خیبر بھی 5 ہجری میں ہوا، جبکہ غزوہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، غزوہ حنین بھی 8 ہجری میں ہوا، اور غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا، جس میں 1,44,000 مسلمان شامل حج تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اسلام کے سارے اصول سمجھائے، جاہلیت کی رسموں شرک کی باتوں کا ملیا میٹ کیا اور امت کو الوداع کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس 5 دن تک اللہ کے احکامات بندوں کو پہنچا کر، اللہ کا سچا اور سیدھا راستہ دکھا کر 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کے دن سن 11 ہجری کو پیر کے دن دنیا سے کوچ فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کا عرصہ آپ کے سامنے مختصراً رکھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اسے اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔